وہ اسے کیمپ میں لے گئے؟ پتہ نہیں کہاں لے گئے، وہ کسی کو بتاتے تھوڑا ہی ہیں۔ کہا گیا کہ وہ 2-4 دن میں چھوٹ جائے گا، مگر وہ 2-4 دن گزرے، پھر 2-4 ہفتے اور پھر مہینے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ باپ پہلے ہی دل کا مریض تھا، وہ چل بسا۔ ایک بڑا بھائی بال بچے دار تھا، وہ فوج کے ڈر سے کہیں غائب ہو گیا۔ بوڑھی ماں بیٹے کی بازیابی کے لیے جوٹیاں چٹکھاتی رہی اور متعلقہ لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتی رہی۔ درشانہ بھی ان چند افراد میں شامل تھی جو فاروق کا پتہ چلانے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ کہا یہی جا رہا تھا کہ کیمپ انچارج کرنل آکاش اروڑا ہی اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے۔ درشانہ ایک سفارش کے ذریعے کرنل اروڑا تک پہنچی اور 2-3 بار اس کے دفتر جا کر اس سے ملی۔ وہ خوبصورت تھی، اروڑا کی نگاہوں کو بھا گئی۔ ایک موقع پر جب وہ اس کے دفتر میں تھی، اس نے درشانہ سے کوئی نازیبہ بات کی جس کا درشانہ نے برا منایا۔ اروڑا بگڑ گیا اور اسے دھکے دے کر دفتر سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجبور و بے بسی میں کوئی انا باقی نہیں رہتی۔ درشانہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ پیار نہیں عشق کرتی تھی فاروق سے، اس کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی، اپنی ہستی تک لٹا سکتی تھی۔ وہ بے عزت ہونے کے باوجود چند دن بعد پھر کرنل اروڑا سے ملی۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، پتہ نہیں اختیار کے نشے میں کتنی عزتیں پامال کر چکا تھا۔ اس کی بیوی نے 6-7 سال پہلے آتم ہتیا کر لی تھی۔ اس نے درشانہ کو باور کرایا کہ اگر وہ اپنے محبوب فاروق کو موت کے منہ سے بچانا اور آزادی دلانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اسے ایک بڑی قربانی دینا ہوگی۔ اس نے درشانہ سے کہا، میں تم سے پریم کرنے لگا ہوں تو میں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ اونچی ذات کا ہندو ہوں، دولت اور اثر و رسوخ سب کچھ ہے، مجھ سے شادی کر لو، وہ لڑکا بچ جائے گا۔ یہ ایک عجیب سودا تھا۔ زندگی اپنے زہر کا تلخ ترین گھونٹ درشانہ کو پلا رہی تھی اور اس بیچاری نے پی لیا۔ اس نے پی لیا۔ راسم ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ آنیہ نے پوچھا، اس نے اروڑا سے شادی کر لی؟ ہاں، باقاعدہ شادی کر لی۔ اروڑا نے اسے بتایا کہ فاروق کشمیر کے بجائے ہماچل پردیش کی ایک جیل میں ہے، وہ اسے وہاں سے بخیریت رہا کرائے گا، اور یہی اس روداد کا سب سے المناک پہلو ہے۔ جب اروڑا یہ سب کچھ کہہ رہا تھا اور خوبرو درشانہ سے شادی رچا رہا تھا، فاروق کو جاں بحق ہوئے 4-5 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ بھی ان ہزاروں شہیدوں میں شامل ہو چکا تھا جو قابض فوج کے عقوبت خانوں میں سسک کر دم توڑتے ہیں۔ سفاکی کی انتہا ہے نا آنیہ، آپ ایسے شخص کی رہائی کے لیے تاوان وصول کرتے ہیں جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہیں۔ درشانہ نے اپنا تن من جس چیز کے حصول کے لیے کرنل اروڑا کے حوالے کر دیا، وہ چیز تو موجود ہی نہیں تھی۔ سفاکی اور سنگ دلی کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اروڑا ایک ہوسکار کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ خود سے 22 سال چھوٹی درشانہ اب ہر طرح سے اس کی دسترس میں تھی۔ کئی ماہ گزر گئے۔ درشانہ بار بار اروڑا کو اس کا وعدہ یاد دلاتی رہی۔ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ پھر ایک روز جب وہ نشے میں دھت تھا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ جو مر گیا ہے اس کی جان کو کیوں روتی رہتی ہو۔ اس روز درشانہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی ساری منتیں، سماجتیں اور کوششیں بیکار ہیں۔ فاروق تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ اب تک بے صلہ ہی ایک بدبودار بوجھ تلے روندی جاتی رہی، زخمی ہوتی رہی ہے۔ وہ بہت روئی، اس کو اپنے گرد و پیش سے نفرت ہونے لگی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ ایک روز وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اروڑا کے گھر سے بھاگ گئی، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اسے پھر پکڑ لایا۔ اس بیچاری کا آگے پیچھے کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ راسو کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو بمشکل سنبھال رکھا تھا۔ اس نے آنیہ سے اجازت لے کر سگریٹ سلگائی اور دوسرے کمرے میں جا کر چند گہرے کش لیے، پھر سگریٹ بجھا کر واپس آ گیا۔ کھڑکیوں سے باہر شام کے سائے تاریکی میں بدل رہے تھے۔ آنیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راسم، مجھے لگ رہا ہے کہ درشانہ اور سدرا ایک ہی لڑکی کے 2 نام ہیں۔ راسو نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ جب دوسری دفعہ درشانہ نے اروڑا کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی کہ اس نے اپنی ایک سنگین دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا، اس نے ایک وزنی رائفل کا بٹ مار کر سچ مچ درشانہ کی ٹانگ توڑ دی۔ کہا یہی گیا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ وہ 1 ماہ اسپتال میں زیر علاج رہی اور تب پھر اروڑا کے زندان میں چلی گئی۔ چند دن بعد وہ بیمار ہو گئی،
پھر وہ ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گئی اور روتی رہتی تھی۔ اروڑا کا دل بھی بتدریج اس سے بھر گیا تھا۔ اس نے سراسر اپنی شرائط پر اسے طلاق دے دی۔ وہ بالکل بے آسرا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے سانپوں بھرے جنگل میں بھٹک جاتی، میں اپنے یار فاروق کی نسبت سے اسے ذباب منزل میں لے آیا۔ وہ اب تک ایک بہن کی طرح میرے ساتھ رہی ہے۔ یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب درشارہ نے اچانک ایک اہم فیصلہ کیا۔ وہ اپنی رضا اور چاہت سے مسلمان ہو گئی۔ اس کا نام سدرا رکھا گیا۔ میں اپنی اس مسلمان بہن کی ذہنی کیفیت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک طرح سے خود کو مطلقہ نہیں سمجھتی بلکہ فاروق کی بیوہ سمجھتی ہے اور باقی زندگی اسی کے نام پر گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کی نانی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ماموں بیچارہ بیرون ملک ہے اور دنیا کے جھمیلوں سے گھبرانے والا شخص ہے۔ اچانک کوریڈور سے چلانے کی آواز آئی۔ یہ سدرا ہی کی آواز تھی۔ وہ شاید راسو کو بلا رہی تھی۔ راسو لپک کر آواز کی طرف گیا۔ آنیا اس کے پیچھے گئی۔ وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں درمیانی عمر کی کشمیری عورت زخموں سے چور نازک حالت میں پڑی تھی۔ اس کی سانس ایک دم ہی اکھڑ گئی تھی، سینہ بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ سدرا نے پکارا، ان کو آکسیجن چاہیے فوراً، ورنہ کچھ بھی ہو جائے گا۔ راسو لپک کر ساتھ والے کمرے میں گیا۔ وہاں سے آکسیجن کا ایک سلنڈر گھسیٹ لایا۔ اسٹینڈ وغیرہ بھی موجود تھا۔ لگتا تھا ایمرجنسی میں پہلے بھی خاتون کو آکسیجن لگائی گئی ہے۔ خاتون کا چہرہ اور ہونٹ بالکل نیلے ہو رہے تھے۔ ان کی دھڑکن بحال رکھنے کے لیے راسو دباؤ ڈال کر دل کو پمپ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ آکسیجن کا ماسک ڈھونڈ رہا تھا۔ ماسک مل نہیں رہا تھا۔ وہ خاتون کو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ دیتے ہوئے پکارا، سدرا ماسک دیکھو، میرے کمرے میں کہیں پڑا ہوگا۔ سدرا بیچاری لنگڑاتی ہوئی قریبی کمرے کی طرف لپکی۔ آنیا بھی اس کی مدد کے لیے بڑھی۔ 1 منٹ میں انہوں نے پورے کمرے کو الٹ پلٹ دیا۔ سدرا بولی، مجھے لگتا ہے ماسک والا ڈبہ اس الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آنیا جلدی سے ایک اسٹول پر چڑھی، الماری کے پیچھے جھانکا۔ نیلے رنگ کا ڈبہ الماری کے پیچھے خلا میں گرا ہوا تھا۔ اس نے بازو لمبا کر کے ڈبے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی دوران میں اسے ایک بڑی گن نظر آئی۔ وہ ایک ہی نگاہ میں پہچان گئی، یہ وہی M2HB تھی جس کا ذکر پروفیسر زید صدیقی نے کیا تھا اور تصویر بھی دکھائی تھی۔ آنیا جلدی سے ماسک اور اس کی نالی والا ڈبہ لے کر واپس راسو کے پاس پہنچی۔ راسو نے پلک جھپکتے میں خاتون کو آکسیجن لگا دی۔ بر وقت فرسٹ ایڈ ملنے سے ان کے چہرے کی نلاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سانس کی ابتری میں بھی بہتری آ گئی۔ یوں لگتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے انگنت زخموں کا زہر ان کے سارے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اب تو شاید باقاعدہ سرجری اور پراپر ٹریٹمنٹ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سدرا گلوکوز کی ڈرپ میں کچھ انجیکشن لگانے میں مصروف ہو گئی۔ چند منٹ بعد مریضہ کی حالت میں افاقہ محسوس ہوا اور وہ پھر سو گئی۔ کچھ دیر بعد آنیا اور راسو واپس کمرے میں آ گئے۔ گن دیکھنے کے بعد آنیا کے جسم میں عجیب سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ اس کا یہ یقین پختہ ہو گیا تھا کہ راسو ایک نہایت خطرناک راستے پر قدم رکھ چکا ہے، اور اب اس کی وجہ بھی بہت حد تک سمجھ میں آ رہی تھی۔ فاروق کی کہانی کشمیر کے انگنت نوجوانوں کی کہانی تھی۔ قابض قوتوں کو ان کا ہلکا پھلکا احتجاج بھی گوارا نہیں تھا۔ جابر حکمران ان کے ہونٹ سی دینا چاہتے تھے، ان کو مکمل طور پر کچل دینے کے ارادے رکھتے تھے۔ شاید پروفیسر صدیقی نے ٹھیک ہی کہا تھا، آگ کی اصل تپش کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ آنیا کچھ دیر مریضہ کے حوالے سے بات کرتی رہی، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، کرنل اروڑا تو شاید اب ریٹائر ہو چکا ہے۔ آنیا، ایسے لوگ سروس سے ریٹائر بھی ہو جائیں تب بھی ظلم سے نہیں ہوتے، بلکہ کہیں تو پہلے سے بھی زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ شخص اب کشمیریوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر رہا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہا ہے۔ راجوری میں تو پہلے سے بن رہی ہیں، اب ایک چمپا ٹاؤن میں بھی شروع کر دی ہے۔ اروڑا کا نام لیتے ہوئے راسو کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک شعلہ سا دہک جاتا تھا۔ شاید یہ شعلہ ہی اسے ایک بڑی آگ کی طرف دھکیل رہا تھا۔ آنیا نے کہا، آکاش اروڑا نے جو کیا وہ سفاکی اور لاقانونیت کی بدترین مثال ہے، اور تو اور اس نے ہوسکاری کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی ایک ہم قوم اور ہم مذہب کو بھی نہیں بخشا۔ میرے پاپا ایک بڑے وکیل ہیں راسم، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کی قانونی مدد کر سکتے ہیں، اس بدبخت اروڑا کے سلسلے میں بھی اور ظہیر نادیہ والے مسئلے میں بھی۔ بے شک آپ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے پولیس حراست سے بھاگنے والی، مگر اسے بھی تو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ راسم عجیب انداز میں ہنسا۔
آنیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں، لیکن میں شاید اس سے کافی آگے نکل چکا ہوں۔ ویسے بھی یہاں کشمیر میں قانون کی جو عملداریاں ہیں وہ ایک کشمیری ہونے کے ناطے میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن راسم، آپ جیسے باہمت نوجوانوں کی آپ کے کشمیر کی کو ضرورت ہے۔ آپ اپنی جانوں کو کسی بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھیں۔ اس سے بہتر وقت کوئی نہیں آئے گا آنیا۔ ایک قصاب ہے جو اپنی کند چھری کے ساتھ کشمیر کی شہرک پر آن بیٹھا ہے، اب بھی سوچتے رہیں گے تو مٹ جائیں گے۔ مگر یہ ایک بڑی آگ ہے راسم، تھوڑا تھوڑا پانی آگ کو بجھاتا نہیں، خود ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ دھواں تو پیدا کرتا ہے جو دور تک جاتا ہے، اور ہم یہی دھواں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آنیا نے اچانک پوچھا۔ راسم کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ویری سوری، لیکن ابھی جب میں گیس ماسک ڈھونڈ رہی تھی، میں نے آپ کی الماری کے پیچھے خطرناک رائفل دیکھی ہے، اور اس کی گولیاں بھی۔ آپ کی نظر بہت تیز ہے، وہ اسے تعریفی نظروں سے دیکھ کر بولا، مگر اتنی تیز نہیں کہ آپ کے اندر جھانک سکوں۔ ہاں، اتنی تیز نہیں۔ ویسے آپ میرے اندر نہ ہی جھانکے تو اچھا ہے، آپ بہت ناراض ہو جائیں گی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، چہرے پر ہلکی سی شوخی تھی۔ میں بہت سنجیدہ بات کر رہی تھی راسم، یہ بہت مہنگی رائفل رکھتی ہے، آپ کو کہاں سے ملی؟ نادر چیزیں کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جاتی ہیں۔ آپ کو وہ نایاب تصویر کہاں سے ملی جو آپ نے ذباب منزل میں شہابی کو دکھائی تھی؟ وہ گفتگو کو پھر دوسری طرف لے گیا۔ وہ جلیانوالہ باغ کی تصویر تھی، 1919 میں میرے ایک بزرگ نے اتاری تھی، ایک البم میں لگی ہوئی تھی، وہ پاپا کی ذاتی لائبریری میں موجود تھی۔ اب وہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ راسم نے اپنا موبائل فون دکھاتے ہوئے کہا، شاید شہابی نے اسے اتنا سنبھال کر نہ رکھا ہو جتنا میں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس میں کیا دلچسپی ہے؟ شہابی کے تو یہ دادا ہیں۔ آنیا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو پھر میرے بھی دادا ہی ہوئے نا، اس نے بات بنائی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شہابی نیوز کا بندہ ہے، اسے صرف نئی خبروں اور نئی تصویروں سے دلچسپی ہے، یہ پرانی چیزوں اور واقعات سے تعلق رکھنے والی رومانیت اس میں نہیں ہے۔ آپ میں ہے؟ آنیا قدرے بے تکلف لہجے میں بولی۔ بہت زیادہ، یادوں کو بہت دیر تک سنبھال کر رکھنے والا بندہ ہوں، اس نے آنیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گڑبڑا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس نے پھر موضوع بدلا۔ ہاں، تو آپ بات کر رہی تھی جلیانوالہ باغ کی تصویر کی۔ میں نے گریجویشن کی ہے، آگے ماسٹرز کرتا تو ضرور ہسٹری میں کرتا۔ تحریک آزادی کے سارے واقعات مجھے یاد ہیں، خاص طور سے جلیانوالہ باغ کے واقعے نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ جنرل ڈائر بچپن سے ہی میرے لیے ایک مکروہ کردار تھا۔ جب وہ 8ویں میں تھا، ذباب منزل کے سامنے ایک پارسی ڈاکٹر صاحب رہتے تھے۔ انہوں نے سفید رنگ کے 2 سور پال رکھے تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا۔ بڑے کا نام میں نے ڈائر رکھ چھوڑا تھا۔ جلیانوالہ باغ کے واقعے کی بے شمار تصویریں اور اخباری تراشے میرے پاس موجود ہیں۔ وہ جابر حکمرانوں کے سامنے نہتے لوگوں کی مزاحمت کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ آپ کو اس واقعے میں اس لیے دلچسپی ہے کہ آپ کی رگوں میں اسی شیر بچے کا خون ہے جو اس تصویر میں نظر آتا ہے۔ آپ اس کے پوتے ہیں۔ یہ بات آنیا نے زبان سے ادا نہیں کی، بلکہ دل ہی دل میں کہی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ سیاہ ڈائری دیکھ چکی ہے اور اس کی اصلیت سے آگاہ ہو چکی ہے؟ وہ راز جو پچھلے کئی برس سے آیا خالہ اور راسم کے درمیان تھا، اب وہ بھی اس میں شریک ہو چکی تھی۔ وہ آیا خالہ کا نہیں، ذباب بیگم کا بیٹا تھا۔ اسی دوران میں راسم نے آنیا سے 2 منٹ کی اجازت چاہی اور زخمی خاتون کو دیکھنے کے لیے کوریڈور والے کمرے میں چلا گیا۔ مطلع ابر آلود تھا، اب ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت تک آنیا لازمی گھر پہنچ جاتی تھی۔ اس نے سوچا دلبر ماموں نے پریشان ہونا شروع کر دیا ہوگا۔ اس نے دلبر ماموں کو فون کیا اور بتایا کہ وہ بارش کی وجہ سے اپنی دوست کے گھر رک گئی ہے، اب وہ کھانے پر اصرار کر رہی ہے، 1.5-2 گھنٹے تک وہ واپس آ جائے گی۔ دلبر ماموں کو مطمئن کر کے وہ خود بھی مطمئن ہو گئی۔ سدرا واقعی اصرار کے ساتھ اسے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ کشمیری پلاؤ بنا رہی تھی۔ ہاں، سدرا جو کبھی درشانہ تھی۔ راسم واپس آنیا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کی ایک پڑیا سی تھی۔ اچانک بولا، ایک مرتبہ میں نے آپ کو ایک سیاہ گلاب دینے کی جسارت کی تھی، گلابی کناروں والا گلاب، پسند آیا تھا آپ کو؟ آنیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یہ ذکر بے محل لگا تھا۔ راسم نے کہا، اسی لیے آپ نے گلاب ٹیکسی سے باہر پھینک دیا تھا؟ یہ دیکھیں، میں نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے پڑیا کھول کر آنیا کو دکھائی۔
جس میں گلاب کی خشک پتیاں تھیں وہ لاجواب سی ہو گئی۔ وہ مسکرایا۔ اب تو آپ کو آیا یقین کہ میں یادوں کو سنبھال کر رکھنے والا بندہ ہوں، زندگی کے آخری سانس تک۔ زندگی کی آخری سانس، اس نے عجیب انداز میں کہا۔ آنیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتائیے گا۔ آپ پوچھ رہی ہیں تو پھر سچ سچ ہی بتاؤں گا، بلکہ سچ بتانا ہی پڑے گا۔ کہیں آپ کی اس خطرناک رائفل کا ٹارگٹ ریٹائرڈ کرنل اروڑا تو نہیں؟ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، چند گہری سانسیں لیں۔ کھڑکیوں سے باہر بارش کی آواز تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایک ہی نگاہ میں اس نے آنیہ کو سرتابہ دیکھا اور جیسے اپنے اندر جذب کر لیا، پھر ٹھہری آواز میں بولا، پتہ نہیں پھر کبھی ایسا موقع آئے گا یا نہیں، آپ مجھ سے کچھ پوچھ پائیں گی یا نہیں، میں آپ کو کچھ بتا پاؤں گا یا نہیں۔ جی چاہتا ہے آج آپ سے کچھ بھی نہ چھپاؤں، وہ بھی نہیں جو چھپانا چاہیے۔ آپ سامنے ہیں تو ہر مصلحت بالائے طاق رکھنے کو دل چاہتا ہے۔ اس اعتماد کے لیے شکریہ، میں اس پر پورا اتروں گی۔ وہ اسی لہجے میں بولا، جس روز میں نے اپنے پیارے فاروق کی ہڈیاں قبرستان میں دفن کی تھیں اور روتی سسکتی سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اسی روز میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اروڑا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔